دلیل نمبر 3، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ادع الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنۃ وجادلہم باللتی ہی احسن ان ربک هو اعلم بمن ضل عن سبیلہ وہو اعلم بالمہتدین۔ اپنے رب کے راستہ کی طرف حکمت عمدہ باز کے ساتھ بلائیں، اور ان سے بحث بھی کرو تو پسندیدہ طریقہ سے کرو۔ آپ کے رب کو خوب معلوم ہے کہ کون ان کے راستہ سے بہکا ہوا ہے، اور خوب معلوم ہے کون ہدایت یافتہ ہے۔ اللہ خوب جانتے ہیں کون گمراہ ہے اور کون صحیح راستے پر ہے۔ اب دیکھو اس آیت کے تحت علامہ ابو البرکات حافظ الدین عبداللہ بن احمد بن محمود النصفی، وفات سن 710 ہجری، اپنی تفسیر مدارک التنزیل و حقائق التعلیق، مدارک التنزیل و حقائق التاویل المعروف تفسیر مدارک میں فرماتے ہیں، وَرَدٌّ عَلَى مَن يَأْبَى الْمُنَاظَرَةَ فِي الدِّينِ، اس آیت میں ان حضرات کا رد ہے جو دینی احکام میں اور دین کے معاملے میں مناظرہ کرنے کا انکار کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے صراحتاً وجادلہم کیا کہ ان کا رد فرما دیا ہے کہ جو مناظرہ کو نہیں مانتے۔ اسی طرح مشہور مفسر محدث مؤرخ ابو الفداء عماد الدین اسماعیل بن عمر المعروف ابن کثیر رحمہ اللہ تعالی، وفات سن 774 ہجری، اپنی تفسیر القرآن العظیم المعروف تفسیر ابن کثیر میں فرماتے ہیں، ای من احتاج منہم الی مناظرۃ و جدال فلیکن بالوجہ الحسن برفق ولین وحسن خطاب، کہ جو شخص مناظر کو جب ضرورت پیش آ جائے، کسی شخص کو مناظرہ کی گفتگو کرنے کی، بہترین اسلوب سے گفتگو کرے، نرمی سے گفتگو کرے اور شائستگی کے ساتھ بات کرے، تو یہاں مناظرہ کا جواز ثابت ہو رہا ہے۔ یہ بات اچھی طرح ذہن نشین فرما لیں۔ یہاں ایک غلط فہمی کو دور کرنا از حد ضروری ہے۔ بہت سارے لوگ یہ بات کہتے ہیں کہ دیکھو قرآن کہتا ہے وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي أَحْسَنُ، مباحثہ ہو تو اچھا طریقہ سے ہو، اور مناظرہ ہو تو اچھا طریقے سے ہو۔ آج کل کے مناظرین ہلڑ بازی کرتے ہیں، لہجہ غلط اختیار کرتے ہیں، ذاتیات پہ کیچڑ اچھالتے ہیں۔ میں ان کی خدمت میں گزارش کرتا ہوں کہ دیکھو اس میں صرف مناظرہ کا قصور تو نہیں ہے، اس فن کا قصور تو نہیں ہے، دین کے شعبے کا قصور تو نہیں ہے۔ اگر کوئی شخص غلط طریقہ پر کرتا ہے تو آپ یہ کہ یہ طریقہ غلط ہے، یہ تو نہ کہ مناظرہ غلط ہے۔ دعوت دینے کا اسلوب ہے، اگر کسی کا طریقہ غلط ہے تو یہ کون ہے اس کا طریقہ غلط ہے، یہ تو نہ کہو کہ دعوت دینا ٹھیک نہیں۔ اگر شخص تدریس کرتا ہے اور اس کا طلباء کے ساتھ معاملہ شفقت والا نہیں ہے، مطالعہ نہیں کرتا، وقت کا ضیاع کرتا ہے، تو یہ کون ہے اس کا طریقہ غلط ہے، یہ تو نہ کو تدریس ہی غلط ہے، یہ تو نہ کو تدریس ہی ثابت نہیں۔ اسلوب کا انکار کریں، اس کا حل کیا ہے؟ آپ صحیح طرح کر لیں، آپ صحیح رخ سے کر لیں۔ تو مناظرہ کا انکار تو نہ کریں نا، طرز کا انکار کریں، اور آپ میدان میں اتریں اور آپ صحیح بات کر لیں۔ تو جی لو میں صحیح طریقے پر کرتا ہوں، ٹھیک ہے آپ کریں، بہت اچھی بات ہے، اللہ مبارک فرمائے، میدان میں اتریں، انکار تو نہ کریں نا، یہ بات اچھی طرح ذہن نشین فرمائے۔ اسی طرح اس آیت کے تحت حاشیہ جلالین میں ہے المجادلۃ هی المنازعۃ لا لاظہار الصواب بل لالزام الخصم کما فی الرشیدیہ لیکن المراد ها هنا المناظرہ۔ دیکھو قرآن کریم میں ہے ادع الی سبیل ربک بالحکمۃ والموعظۃ الحسنۃ وجادلہم باللتی احسن۔ فرمایا قرآن کریم نے لفظ جادل فرمایا، یہ باب فعلہ المجادلہ سے ہے۔ فرمایا مجادلہ کا اصل معنی تو ہوتا ہے منازعت کرنا، فضول گفتگو کرنا، فضول
اس میں حق بات کو ثابت کرنا مقصود نہیں ہوتا، بس قسم کے اوپر ایک چڑھائی کرنا ہوتی ہے اور کچھ بھی نہیں، اصل تو معنی یہ ہے۔ لیکن یہاں پر جادل سے مراد یہ نہیں ہے، بلکہ یہاں جادل سے مراد ہے مناظرہ، لیکن المراد ہا ہن المناظرہ۔ اب دیکھو نا قرآن کریم نے جو جادل کا لفظ استعمال کیا تو یہاں جادل کا معنی ناظرہم، لیکن المراد ہا ہن المناظرہ والجدل الاحسن، اور یہ جو جدل احسن طریقے سے مناظرہ کیا ہے، ان یکون دلیلا مرکبا من مقدمات مسلمت فی المشہور عند الجمہور، مشہور قول کے مطابق ایسے مقدمات سے آپ کی دلیل مرکب ہونی چاہیے جو جمہور علماء کے ہاں مسلم ہے، یعنی آپ کی شخصی رائے نہ ہو، اکابرین امت اس کو تسلیم کرتے ہو۔ ومقدمات مسلمت عند ذلك القائل هكذا فی الکبیر، یا فریق مخالف کے ہاں ثابت شدہ ہو۔ یعنی جدل احسن یہ ہے کہ آپ جب دلیل پیش کریں تو ایسی دلیل پیش کریں کہ جو فریقین کے ہاں مسلم ہو، اور یا ایسی دلیل پیش کریں، جمہور کا معنی اکابرین امت کیا مسلم، اسلاف کیا مسلم ہو۔ اگر خاص وہ شخص نہیں مانتا تو اس کا قصور ہے نا، اکثر علماء اس کو تسلیم کر رہے ہیں اور وہ اکیلا ڈٹا ہوا ہے، وہ اکیلا ڈٹا ہوا ہے، مرغے کی ایک ٹانگ، وہ اکیلا مرغے کی ایک ٹانگ پہ ڈٹا ہوا ہے، اس کا کیا کریں؟ ہاں، یا ضرورت محسوس کریں تو گفتگو کریں ایک ایسی دلیل سے کہ جس دلیل کے جو مقدمات ہیں وہ آپ کا فریق مخالف بھی مانتا ہو۔ بھائی جو بات آپ مان رہے تھے میں نے وہ پیش کی ہے، آپ کہتے ہیں فلاں کتاب میں ہو، میں نے وہ پیش کر دی ہے، اب کیا اشکال ہے؟ آپ نے کہا تھا قرآن سے ہو، میں نے قرآن سے پیش کر دی ہے، اب کیا اشکال ہے؟ بہرحال جدل احسن یہ ہے کہ آدمی ایسی دلیل پیش کرے جو ایسے مقدمات سے بنتی ہو کہ جو جمہور علماء کے ہاں مسلم ہوں، ثابت شدہ ہوں، یا بعض حضرات کی رائے یہ ہے کہ ایسی دلیل ہو کہ جس کے مقدمات آپ کا فریق مخالف بھی مانتا ہو۔ مثلا آپ ایسا قول پیش کریں جس کو فریق مخالف بھی بڑا مانتا ہے، اس کی بات کو پیش کرتا ہے تو آپ اس کا قول پیش کر دیں، کوئی حرج نہیں۔ میں سمجھانے کے لیے ایک مثال پیش کرتا ہوں۔ مثال کے طور پہ غیر مقلدین سے آپ کی گفتگو ہوتی ہے، یا ہم غیر مقلد معاشرے کے اندر ایک بات کریں گے کہ دیکھو جی حرم کا امام ہے، ورف الیدین کرتا ہے تو آپ کیوں نہیں کرتے؟ یہ عوام سے کہیں گے۔ اچھا آپ ان کو فوراً کہیں کہ حرم کا امام تمام مسائل میں بنیاد ہے، آپ اس کو مانتے ہیں؟ اگر آپ مانتے ہیں تو پھر ہم سے بات کریں کہ ہم بتا دیں حرم کے امام کیا کرتا ہے اور آپ کیا نہیں کرتے۔ حرم کے امام نے کبھی بھی ننگے سر نماز نہیں پڑھی، آپ کہہ دو کہ ننگے سر نماز نہیں پڑھنی چاہیے، پھر فوراً کہیں گے کہ ہم کو اس کے مقتدی ہیں، ہم کو اس کے مقلد ہیں۔ آپ کو جی حرم کا امام تو سلاف امت میں حضرت ابو حنیفہ، مالک، شافعی، احمد کو کہتا ہے، کیا آپ اسی طرح کہتے ہیں کہ ہم ان کے مقلد ہیں؟ حرم کا امام اگر امام احمد بن حنبل کی تقلید کرتا ہو تو پھر جی ہم اس کے مقلد ہیں؟ کو بھی پھر آپ حرم کے امام کو بطور دلیل کے پیش کیوں کرتے ہیں؟ یا تو اس کی ساری باتیں مانو یا پھر ان کو پیش ہی نہ کرو۔ میں گفتگو اس لیے کر رہا ہوں کہ جب فریق سے گفتگو ہو تو دیکھیں اس کے ہاں بنیاد کیا ہے، آپ اس کی بنیاد کو توڑو اور اس کی بنیاد پہ بات کر لو۔ خیر یہ میں نے عرض کیا کہ جدل احسن کیا ہے، بعض کی رائے یہ ہے، مشہور قول یہ ہے کہ دلیل ان مقدمات سے بنی ہو جمہور علماء کیا مسلم، اور یا کم از کم فریق مخالف کیا مسلم، تو اس کا نام ہے جدل احسن۔ اب اگر مرغے کی ایک ٹانگ کی اڑا ہوا ہے، اس کا تو کیا علاج ہے؟ مرغے کی ایک ٹانگ، اس کا آپ کیا علاج کر سکتے ہیں؟ یہ مرغے کی ایک ٹانگ پر مجھے یاد ہے کہ یہ ایک لطیفہ ہے کہ جو بطور محاورہ کے استعمال ہوتا ہے کہ مرغے کی ایک ٹانگ۔ کہتے ہیں ایک بادشاہ تھا تو اس نے اپنے باورچی سے کہا بھئی کوئی مرغہ مسلم ہمیں چاہیے،
یعنی ایسا مرغا جو بناؤ سالم ہو اور بہترین ہو اور کوئی جز اس کا اس سے نکلا نہ ہو۔ تو باورچی نے مرغ بنایا اور بنا کر مرغ پیش کیا۔ اب جب مرغ تیار ہو گیا تو اس نے یہ سوچ کر کہ میں نے بنایا ہے تو میں اس سے تھوڑا سا چکھ لوں، کہیں ایسا نہ ہو کہ اس میں کوئی نمک مرچ مسالہ ٹھیک نہ بنا ہو، تو بھائی بجائے انعام کے یہ الٹا ہی نہ پڑ جائے۔ تو اس نے اس مرغ کی ٹانگ سے تھوڑا سا توڑ کے چکھ لیا۔ جب توڑ کے چکھا تو پھر اس نے کہا یار یہ تو مجھ سے غلطی ہو گئی، یہ جو بادشاہ سلامت دیکھیں گے کہ اس کی ٹانگ سے تھوڑا سا گوشت نہیں ہے تو یہ مرغ مسلم اور سالم مرغ تو نہ ہوا، وہ کہیں کس نے کھایا، میں کیا جواب دوں گا۔ تو اس نے ٹانگ الگ کی اور پوری ٹانگ کھا گئی۔ اب بادشاہ کے سامنے اس نے پیش کیا۔ بادشاہ نے کہا میں نے تو کہا تھا کہ مرغ ایک ٹانگ والا مکمل مرغ ہو، اور یہ مرغ تو ایسے اس کی پوری ٹانگ ہی نہیں ہے تو مکمل مرغ تو نہ آیا۔ اس نے کہا بادشاہ سلامت، بعض مرغ ایسے ہوتے ہیں جن کی ایک ٹانگ ہوتی ہے، ان کی دو ٹانگیں ہوتی ہی نہیں۔ بادشاہ نے کہا کبھی ایسا بھی ہوتا ہے؟ اس نے کہا جی ہاں، چلے کبھی ہم آپ کو دکھا دیں گے۔ کہتے ہیں بادشاہ کے ساتھ سواری میں کہیں جا رہا تھا تو راستے میں کچھ مرغ تھے، آپ نے بھی دیکھا ہوگا، اتفاق آیا ہوگا کہ بس اوقات مرغ جب کھڑے ہوتے ہیں زیادہ دیر کے لیے تو کبھی ایک ٹانگ کھڑا کر کے ایک ٹانگ پہ کھڑے ہوتے ہیں، ایک ٹانگ ساتھ وہ فولڈ کر لیتے اور ایک پہ کھڑے ہوتے۔ اس نے کہا بادشاہ سلامت وہ دیکھیں ایک ٹانگ والے مرغ۔ تو کہتے ہیں بادشاہ نیچے اترے، اس نے تھوڑا سا شوں ایسے آواز دی، چھڑی دکھائی تو مرغ دوڑ گئے، دونوں ٹانگوں پہ دوڑے۔ بادشاہ نے کہا تو کہتا تھا کہ مرغ ایک ٹانگا والا ہے، ان کی تو دونوں ٹانگیں ہیں۔ اس نے کہا بادشاہ سلامت مرغ کی ٹانگ ایک ہی تھی، یہ جو آپ کی شوں ہے اس سے دو ٹانگیں ہو گئی۔ وہ جس مرغ کو آپ کھا رہے تھے اگر آپ وہاں شوں کرتے تو آپ کی برکت سے اس کی بھی دو ٹانگیں ہو جاتی، یہ آپ کی شوں کی وجہ سے ہوا ہے، ورنہ ٹانگ ایک ہی ہے۔ اب دیکھیں وہ ڈٹا ہوا ہے مرغ کی ایک ٹانگ ہے، مارنے کے لیے تیار۔ تو جو اس طرح بات ڈٹ جائے مرغ کی ایک ٹانگ ہے اس کا کیا علاج کریں، میں یہ بات سمجھانا چاہتا ہوں۔ یہاں یہ بات اچھی طرح سمجھ لیں کہ یہ جو والجدل الاحسن ان یکون دلیل مرکب میں مقدمات مسلمت فی المشہور پر بات ہوئی ہے۔ مزید انشاءاللہ اس پر آگے بات ہوگی جا کر۔ یہاں ایک اصول یاد رکھ لیں کہ جب فریقین کے درمیان گفتگو ہو تو ہر فریق بطور دلیل صرف اس منسوب علیہ شخصیت کی عبارات کو پیش کرنے کا پابند ہوگا جن کی طرف یہ اپنی نسبت کرتا ہے۔ کیا مطلب؟ یعنی اگر فریقین کے درمیان گفتگو ہو اور فریقین ایسے ہوں جو ایک ہی نسبت رکھنے والے ہوں تو پھر ان سے بات طے کروا لیں کہ اب بطور دلیل کے اسی شخصیت کو پیش کریں گے جس کی طرح ہماری نسبت ہے۔ مثلا دو شخص ہیں، وہ دونوں خود کو دیوبندی کہتے ہیں، اب کسی مسئلے پر ان کا اختلاف ہو جاتا ہے، ایک کہتا ہے میری دلیل یہ ہے، ایک کہتا ہے میری دلیل یہ ہے۔ اسے کہا جائے بھئی یہ بتاؤ کہ آپ خود کو دیوبندی کیوں کہتے ہیں؟ وہ کہتا ہے میں اس لیے خود کو دیوبندی کہتا ہوں کہ میں اکابرین دیوبند کو اپنا رہبر و رہنما مانتا ہوں۔ اچھا یہ بتائیں کہ اکابرین دیوبند کے نظریات قرآن کریم سنت اور اجماع کے خلاف ہیں؟ کہتا ہے نہیں۔ تو جب دونوں فریق اس بات پر متفق ہیں کہ ہم خود کو دیوبندی اس لیے کہتے ہیں کہ ہمارے اکابر کے عقائد و نظریات قرآن و سنت کے مطابق ہیں، تو اب اختلاف اس بات پر ہے کہ اکابرین کا عقیدہ کیا ہے، ایک کہتا ہے یہ ہے، دوسرا کہتا ہے یہ ہے۔ تو اب ان سے کہا جائے کہ تم اس عقیدے کے اس بات پر قرآن یا حدیث پاک نہ پیش کرو بلکہ اکابرین دیوبند کی رائے پیش کرو کہ وہ کیا کہتے ہیں۔ یا تو بات کہہ دو کہ اکابرین کی رائے قرآن و سنت سے متصادم ہے، میں خود کو دیوبندی نہیں کہتا، ٹھیک ہے، براہ راست قرآن کو پیش کرو، حدیث پیش کرو، اجماع پیش کرو، قیاس پیش کرو، لیکن جب آپ کی نسبت کو مانتے ہیں تو پھر اسی کا خیال کر کے آپ اس کو پیش کریں نا۔ میں ایک اور بات کہتا ہوں، جس طرح ہمارے یہاں دیوبندی اور بریلوی یہ دو قسمیں چل رہی، دیوبندی کہتے ہیں میں حنفی ہوں، بریلوی کہتے ہیں میں حنفی ہوں۔ تو جب یہ دونوں خود کو حنفی کہتے ہیں، اب اگر ان کا کسی مسئلے پر مناظرہ ہو تب ان کو چاہیے کہ اکابر احناف کا مفتہ بھی قول پیش کرے۔
بھائی احناف کا مفتہ بھی قول یہ ہے، مثلا بحث ہو جاتی ہے انگوٹھے چومنے پر، بحث ہو جاتی ہے دعا بعد الجنازہ پر، بحث ہو جاتی ہے 11ویں پر، تو بھی اب احناف کا جو مفتہ بھی قول ہے وہ پیش کریں۔ جب میں خود کو حنفی کہتا ہوں تو اس کا معنی کہ احناف کے مفتہ بھی قول کو ادلہ شریعہ کے مطابق مانتا ہوں۔ جب دوسرا فریق خود کو حنفی کہتا ہے تو اس کا معنی وہ احناف کے مفتہ بھی قول کو ادلہ شریعہ کے مطابق مانتا ہے۔ اب ہم نے بحث یہ کرنی ہے کہ حناف کا اس مسئلے پر مفتہ بھی قول کیا ہے، بس۔ وہ کہتا ہے نہیں میری دلیل یہ آیت ہے، میں کہتا ہوں میری دلیل یہ آیت ہے، آپ کہہ دو میں حنفی نہیں ہوں۔ جب خود کو حنفی کہتے ہیں تو پھر احناف کے مفتہ بھی اقوال پیش کرو نا، آپ مزید ادلہ کیوں پیش کرتے ہیں؟ تو یہ بات میں نے آپ کی خدمت میں عرض کی ہے کہ اس کو اچھی طرح سمجھ لیں، مزید آگے اس پر پھر بات ہوگی۔ اس عبارت سے اصول معلوم ہوا کہ اگر ایک ہی نسبت رکھنے والے دو فریقوں کے درمیان مناظرہ ہو تو مناظرہ طے کرتے وقت یہ بات لکھوا لیں کہ ہر فریق بطور دلیل صرف اس منسوب الیہ شخصیت کی عبارات کو پیش کرنے کا پابند ہوگا جن کی طرف یہ اپنی نسبت کرتا ہے۔ مثلا اگر دیوبندی اور بریلوی میں مناظرہ ہو اور موضوع مثلا انگوٹھے چومنا، جنازہ کے بعد دعا، کل وغیرہ ہو تو فریقین اپنے اپنے موقع پر فقہ حنفی کی عبارات پیش کرنے کے پابند ہوں گے، اس لیے کہ فریقین خود کو حنفی کہلاتے ہیں۔ اگر دیوبند کی طرف نسبت کرنے والے دو فریقوں کے درمیان مثلا حیات النبی صلی اللہ علیہ وسلم، سماع الصلاۃ والسلام عند قبر النبی صلی اللہ علیہ وسلم، استشفاء عند قبر النبی صلی اللہ علیہ وسلم، عرض اعمال، مسئلہ توسل، سماع موتیٰ پر مناظرہ ہو تو فریقین متفق علیہ اکابر کی عبارات کو پیش کرنے کے پابند ہوں گے، اس لیے کہ دونوں خود کو دیوبندی کہلاتے ہیں۔ اسی طرح اس آیت کے تحت حضرت مولانا محمد ادریس کاندلوی رحمہ اللہ تعالی شیخ التفسیر، وفات 1394 ہجری، فرماتے ہیں اے نبی دعوت دے، اپنی تفسیر معرف القرآن میں تحریر فرماتے ہیں، اے نبی دعوت دے اور بلا تو اپنے پروردگار کی راہ کی طرف علم و حکمت کی باتوں کے ساتھ اور عمدہ نصیحت کے ساتھ، اور اگر بحث و مباحثہ کا وقت آن پڑے تو نہایت عمدہ طریقے کے ساتھ ان سے مناظرہ کرو۔ یہاں بطور فائدہ کی ایک بات اور سمجھ لیں کہ دعوت کے اصل الاصول دو ہیں، نمبر 1 حکمت، نمبر 2 موعظہ حسنہ۔ حکمت سے مراد دلائل قطعیہ اور موعظہ حسنہ سے مراد دلائل ظنیہ۔ باقی مجادلہ، مناظرہ یہ دعوت کے اصولوں میں نہیں، یہ ایک ضدی اور معاند کے خلاف بطور آخری ہتھیار کے حجت قائم کرنے کے لیے۔ دعوت کے اصول یہ دو ہی، دلائل قطعیہ حکمت، دلائل ظنیہ موعظہ حسنہ، یہ طریقہ ہے۔ باقی جو ان دونوں کو اختیار نہ سمجھے، پھر آپ کے مقابلے میں دلیل پیش کرے تو پھر آپ نے دلیل دینی ہے، پھر وہ پیش کرے تو آپ نے اس کا توڑ پیدا کرنا ہے۔ تو یہ دعوت کی بنیاد نہیں بلکہ ایک دعوت کے لیے مفید چیز ہے، دعوت کے راستے کی رکاوٹ کو ختم کرنے کے لیے۔ اس لیے امام فخر الدین محمد بن عمر بن حسین بن حسن رازی رحمہ اللہ تعالی، وفات 604 ہجری، اپنی تفسیر مفاتیح الغیب المعروف التفسیر الکبیر میں فرماتے ہیں ومن لطائف هذه الآیت انه قال ادعو الى سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ۔ فرمایا اس آیت کے علمی لطائف میں سے یہ ہے فقصر الدعوت علی ذکر هذین القسمین، اللہ تعالیٰ نے دعوت کو دو قسموں کے اندر منحصر فرمایا، دعوت کی صرف دو قسمیں بیان فرمائی۔ لأن الدعوت ان كانت بالدلائل القطعیہ فهي الحکمہ وان كانت بالدلائل الظنیہ فهي الموعظۃ الحسنہ۔ اگر دعوت دلائل قطعیہ سے ہے تو اس کا نام حکمت ہے، دلائل ظنیہ سے تو اس کا نام موعظہ حسنہ ہے۔ اما الجدل فلیس من باب الدعوت، یہ جدل اور مناظرہ یہ باب الدعوت میں سے نہیں ہے، بل المقصود منہ غرض آخر مغاجر للدعوہ وهو الالزام والافہام، اس سے مقصود ایک اور چیز ہے اور وہ ہے الزام اور افہام، یعنی مخالف کو خاموش کرا دینا۔
اس کے پاس کوئی چارہ نہ رہے ہماری بات کو مانے بغیر، فلہذا سبب لم یقل، اسی وجہ سے یوں نہیں فرمایا ادع الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنۃ والجدال الاحسن، بل قطع الجدل عن باب الدعوت تنبیہا علی انه لا يحصل الدعوت وانما الغرض منه شیء آخر واللہ اعلم، بلکہ ادع الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ بات ختم فرما دی، اور وجادلہم الگ عنوان سے بیان کیا، یہ بتانے کے لیے اس سے مقصود دعوت نہیں بلکہ الزام ہے۔ اسی طرح مفتی بغداد علامہ ابو الثناء محمود آلوسی آفندی بغدادی حنفی رحمہ اللہ تعالی وفات سن 1270 ہجری، اپنی تفسیر روح المعانی فی تفسیر القرآن العظیم والسبع المعانی والسبع المثانی المعروف تفسیر آلوسی رحمہ اللہ تعالی، اس کے اندر ارشاد فرماتے ہیں انما لم یقل ادع الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ والجدال الاحسن لما ان الجدال لیس من باب الدعوہ بل المقصود منه غرض آخر مغایر لها وهو الالزام والافہام، کہ اللہ تعالیٰ نے ادع الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنۃ والجدال الاحسن نہیں فرمایا، بلکہ ادع الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ فرمایا، اور جادلوں کو الگ بیان فرمایا، یہ سمجھانے کے لیے کہ اس سے مقصود دعوت نہیں بلکہ مخالف کو خاموش کرانا ہے، جسے ہم کہتے ہیں اس کی بولتی بند کرنا ہے، اس کو اپنی علمی اوقات دکھانا ہے کہ اس کی اوقات کیا ہے۔ مفتی اعظم پاکستان مولانا مفتی محمد شفیع رحمہ اللہ تعالی وفات سن 1396 ہجری، تفسیر معرف القرآن میں اس آیت کے تحت فرماتے ہیں آیت کے نسخ سے معلوم ہوتا ہے کہ اصول دعوت اصل میں دو ہی چیزیں ہیں، حکمت اور موعظت، تیسری چیز مجادلہ اصول دعوت میں داخل نہیں، ہاں طریق دعوت میں کبھی اس کی بھی ضرورت پیش آ جاتی ہے۔ صاحب روح المعانی کا استدلال اس پر یہ ہے کہ اگر یہ تینوں چیزیں اصول دعوت ہوتی تو مقتضائے مقام یہ تھا کہ تینوں چیزوں کو عطف کے ساتھ اس طرح بیان کیا جاتا بالحکمت والموعظۃ الحسنۃ والجدال الاحسن، مگر قرآن حکیم نے حکمت و موعظت کو تو عطف کے ساتھ ایک ہی نسق میں بیان فرمایا اور مجادلہ کے لیے الگ جملہ وجادل باللتی احسن اختیار فرمایا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ مجادلہ فی العلم دراصل دعوت اللہ کا رکن یہ شرط نہیں بلکہ طریق دعوت میں پیش ہونے والے معاملات کے متعلق ایک ہدایت ہے، جیسا کہ اس کے بعد کی آیت میں صبر کی تلقین فرمائی، کیونکہ طریق دعوت میں لوگوں کی ایذاؤں پر صبر کرنا ناگزیر ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ اصول دعوت دو چیزیں ہیں، حکمت اور موعظت، جن سے کوئی دعوت خالی نہ ہونی چاہیے، خواہ علماء ہوں، خواص کو ہو یا عوام الناس کو۔ البتہ دعوت میں کسی وقت ایسے لوگوں سے بھی واسطہ پڑ جاتا ہے جو شکوک و اوہام میں مبتلا ہو اور داعی کے ساتھ باس و مباحثہ پر آمادہ ہیں، تو ایسی حالت میں مجادلہ کی تعلیم دی گئی، مگر اس کے ساتھ ملت یاسن کی قید لگا کر بتلا دیا گیا کہ جو مجادلہ اس شرط سے خالی ہو اس کی شریعت میں کوئی حیثیت نہیں۔